اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تلاوت کر رہے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سورہ آل عمران کی ہم تلاوت کریں گے، سورہ آل عمران کو پڑھیں گے۔ یہ قرآن مجید کی جو سورتوں کے نام ہیں یہ لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سورت نمبر 2 یا سورت نمبر 3 یا چیپٹر نمبر 2 یا چیپٹر نمبر 3۔ تو جو نام رکھے ہوئے ہیں نا کہ سورہ آل عمران، اس سورت میں تو بہت احکامات ہیں، تو اب اس کا نام لوگوں نے اس کو رکھ دیا، ہم اس کو سورت نمبر 3 ہی کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہ خود کے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے نا، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہ، پہلے اللہ آیا، اللہ اللہ، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر ہو وہ کون؟ اللہ۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ سنبھالنے والا ہے، اسٹیبلش کرنے والا ہے، قوام رکھوالی کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب نازل کیا تیرے اوپر کتاب کو، بالحق ریالٹی کے ساتھ، مصدق تصدیق کرنے والی، ویریفیکیشن کرنے والی، مصدقہ کہ سچی، بالحق ایک تو ریالٹی کے ساتھ اور ایک تصدیق کرنے والی، کس چیز کی؟ لما بین یدیہ جو آگے ہے اس سے، جو آگے ہے اس سے۔ اب تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آگے ہے اس سے وہ کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ Where is زبور؟ اسی صورت میں سورہ انعام میں آپ پڑھو گے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین، کہ ہم سے پہلے تو 2 ہی گروہوں پہ کتاب نازل کی۔ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کتاب میں نے تم پر اس لیے نازل کی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے تو 2 گروہوں پہ کتاب نازل کی گئی اور ہم اس کتاب کے سبقوں سے غافل ہیں۔ قرآن میں بار بار آیا کہ ہم نے ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ۔ زبور کے لیے قرآن میں لفظ زبر بھی تو ہے، کتابیں۔ اگر زبور کو تم کتاب کہتے ہو تو زبر کتابیں، زبر الاولین شروع کی کتاب، پہلی کتابوں میں یہ جتنی ہیں یہ ساری زبور ہیں، یہ ساری زبور ہیں۔ توریت بھی زبور ہے، انجیل بھی زبور ہے، اور قرآن بھی زبور ہے، یہ سب کے سب زبور ہیں۔ قرآن میں لکھا اور ہم نے زبور میں یہ کتاب بات لکھ دی، ایک جگہ ہے اور ہم نے کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث اچھے لوگ ہوں گے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور ہم نے نازل کیا توریت اور انجیل، من قبل ھدی للناس اس سے پہلے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تیری طرف کتاب اتاری جو تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے ہے، اور اس سے آگے کیا ہے جو ہم نے نازل کیا؟ توریت اور انجیل۔ توریت اور انجیل، وہ توریت اور انجیل ہم نے اس سے پہلے من قبل ھدی للناس انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور ہم نے نازل کیا فرقان، ہم نے نازل کیا یہ توریت اور انجیل کیا ہے؟ فرقان۔ قرآن میں آتا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہدایت دی، وضیاء اور روشنی دی، والفرقان اور فرقان دیا۔
یہ چار چیزوں کی الگ الگ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی فرقان کہا ہے. یہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا. جدا کرنے والا، حق اور باطل کو نکھیرنے والا، الگ الگ کرنے والا، نور اور ظلمات کے درمیان ڈفرینٹ دکھانے والا، اندھیروں اور روشنیوں کو جدا کرنے والا. فرقان کہ ہم نے تیرے پر کتاب اتاری تاکہ تو اپنی قوم کے لوگوں کو نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف. ان کو سامنے ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ ہاں وہ راہیں غلط تھی، یہ راہیں ٹھیک ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ ہماری تعلیم کے ساتھ انکار کرتے ہیں، توریت، انجیل اور قرآن کے ساتھ انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے. یہ قرآن کہیں بھی نہیں کہتا کہ توریت غلط ہے یا توریت خراب ہو گئی یا توریت منسوخ ہو گئی. یہ قرآن کہیں بھی نہیں کہتا کہ انجیل منسوخ ہو گئی. یہ قرآن کیا کہتا ہے توریت اور انجیل کے بارے میں؟ ان کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق، ان کی ویریفیکیشن کرتا ہے کہ وہ ٹھیک تھی. یہ قرآن ان کی کیا کرتا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، ان کی تصدیق کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء، نہیں چھپا ہوا اس کے اوپر، علیہ شیء کچھ چیز، فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں اور زمین میں کوئی چیز اللہ سے نہیں چھپی. اور اللہ کون؟ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو الذی، وہی ہے، یصورکم فی الارحام، جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں. اور ہم لانتی لوگ ایک دوسرے کی شکلوں کے مذاق اڑاتے ہیں کہ فلانے کے کان دیکھیں، فلانے کے بال دیکھیں، فلانے کی آنکھیں دیکھی ہیں، ابے تو نے اس کے پیر دیکھیں. عجیب عجیب بات کرتے ہیں. وہ دیکھا ہے موٹو، وہ دیکھا ہے پتلا سوکھا کانگڑ، عجیب عجیب باتیں کرتے. تو ہم پھر مسلمان نہیں ہوتے. یعنی مسلمان نہیں ہوتے یعنی ہم اس وقت یہ چیز تسلیم نہیں کر رہے ہوتے. تسلیم کرنے والا مسلم. ہم اس وقت یہ تسلیم نہیں کرتے کیا؟ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ اللہ ہی ماں کے پیٹ میں جیسا جس کی چاہتا ہے تصویر سازی کرتا ہے، تصویر بناتا ہے. اللہ نے تصویر بنائی ہے. تمہیں اپنی تصویر پہ، تمہیں اپنی آنکھوں پہ، اپنے ناک پہ، اپنے کانوں پر، اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پہ بڑا گھمنڈ ہے. وہ آج تمہیں فالش کر دے، تمہارا منہ ٹیڑھا ہو جائے، تمہارے ہونٹ ٹیڑھے ہو جائیں. بہت لوگوں کو ٹیڑھے ہوئے ہیں. تو کس چیز کی پھر گھمنڈی؟ تمہاری آنکھوں کی بینائی لے جائے، تمہارے اوپر کوئی چیز گر جائے، ککر پھٹ جائے، تمہارا چہرہ جل جائے، مگر پھر بھی باز نہیں آتے. اپنے سراؤنڈنگز میں، اپنے آگے پیچھے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے وہ نہیں، عیب نکالتے ہیں، لوگوں میں کیڑے نکالتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ کی ہر آدمی کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کیا ہے شادی کے لیے کہ بابا یا ماما میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اگر اس کے گھر والے اس کو نہیں مانتے، اول تو ان کو، بچے کو کنونس کرنا چاہیے کسی معاملات سے کہ جی ہم نہیں چاہتے، آپ نے کرنی ہے آپ کریں، زندگی اس نے گزارنی ہے. اچھے برے کے کوئی پراپر ریزن بتائے. جو لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ جی اس کے ہونٹ خراب ہیں، اس کی آنکھیں دیکھو وہ بھینگی ہے، اس کی ناک ٹیڑھی ہے، اس کے کان دیکھو، اس کا قد دیکھو، یہ سارے لوگ مسلم نہیں ہیں. کس آیت کے اگینسٹ مسلم نہیں ہیں؟ کہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ اللہ جیسا چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں. اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے. ہر ایک انسان اللہ نے بنائی ہے صورت. بھائی ہڈی کسی کی کالی نہیں ہوتی، اور جو اندر جان ہے وہ تو کسی نے دیکھی ہی نہیں، وہ تو جان ہے نا. اس کا نام جان کیوں رکھا؟ پان رکھ دیتے، نے کہا پان تو جا کے پان والی دکان سے کھاتے ہیں. جان کیوں رکھا ہے؟ جان رکھنے کا مقصد ہے مان رکھ دیتے.
کان رکھ دیتے. جان اسی وجہ سے رکھا ہے. کسی بھی چیز کا جو نام رکھا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ اس کی خوبی پہ رکھا جاتا ہے، اس کی صفت پہ رکھا جاتا ہے. پاکستان پاک لوگوں کی جگہ، ہندوستان ہندوؤں کی جگہ. ایکچوئل کیا ہے؟ انڈس کا نام سنا نا، انڈس، وہ ایکچوئل تھا سندھو ندی، سندھ مہاراج اس کی تھی ندی، تو سندھو ندی، دریائے سندھ. سندھ کا نام ہوا اندو ندی، اور اس کو انڈس نام پڑا. انڈس ریور، آج بھی ہم اسے کہتے ہیں انڈس ریور، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام، وہ ہندیا رکھتے ہیں نا اپنا نام، ہندیا انگلش میں، انہوں نے کیا رکھا ہے؟ انڈیا. سمجھ آئی؟ ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے. وہ تو بندہ بولے کہ میں خود ہندو مذہب کا ماننے والا ہوں، کہ بندہ بول رہا ہوں. سندھی کی مذہب ہے، پنجابی کی مذہب ہے. ہر آدمی اپنے اوپر ایک لیبل لگانا چاہتا ہے کہ میں یہ ہوں جی، اور یہ یوں ہوتے ہیں. خود کی بنائی ہوئی، سب کے سب خود کی بنائی ہوئی. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کی خوبی کی وجہ سے رکھا جاتا ہے. تو جان کا بات کر رہے تھے ہم، تو کہ جو انسان کے اندر کی جو جان ہے وہ تو کسی نے دیکھی نہیں، کیونکہ وہ جن ہے، وہ جن ہے، چھپی ہوئی، شیلڈڈ. ایک ہے انس، اور ایک اس کی اپوزٹ ہے جن. انس دکھنے والا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی آنست نارا، تلاوت انس آنست، خرجا خرجت، انی آنست نارا. انہوں نے کہا آنس، مجھے آگ دکھی من جانب طور، طور کی جانب سے. کس چیز کا؟ ویزیبل ہونا. انس ویزیبل تھنگس، اور جن جو ہے انویزیبل. تمہارے اندر کی جو، اس کو ہم جان ہی کہتے ہیں، کہ یہ کبوتر مرا، ہم کہہ رہے ہیں جو اس کی جان نکل گئی. اچھا، کوئی جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں روح نکل گئی. روح تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑتی ہے، اللہ کے حکم سے اس میں سے جان نکلتی ہے. جان کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں آیا وہ ہے کیا ہے؟ نفس. وہ نفس ہے جس کی خواہشات ہوتی ہیں، جس کی چاہت ہوتی ہے، جس کی انسان پیروی کرتا ہے. جو ایکچوئل مخلوق ہے نا، ایکچوئل جس کی ساری وشز ہیں، جس نے اپنے نفس کو مارا اور کہا کہ تو فقتلوا انفسکم، اپنے جان کو مارو. کا مطلب یہ نہیں تھا اپنا گلا کاٹو، کہ جو تمہاری اندر کی جو وشز ہیں ان کو دباؤ اور اپنے رب کی بات مانو، تو یہ تمہارے رب کے نزدیک بات ہے. تو جو بات آ رہی یہاں پر کہ وہ جو بات آئی تھی رنگ و صورت سے، کیوں کہہ رہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، وہ کالی ہے، یا وہ کالا ہے. لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ کو کسی بندے کا نام نہیں پتا تو خود سے اس کے نام نہ رکھو کہ وہ موٹا. اسے بلا لو، بھائی آپ کا یور گڈ نیم، آپ کا نام کیا ہے، اس کے نام سے بلاؤ. بھائی بول دو، چھوٹے بھائی بول دو، بڑے بھائی بول دو. یوں نہ بولو پتلے بھائی، موٹے بھائی، کالے بھائی. بولو گے تو وہ بھی آپ کو پھر کچھ بولے گا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بات کہی کہ وہ اس سے تمہاری شکلیں بنائیں. بات اس نے سٹارٹ ایسے ہی بے مقصد نہیں کہہ دی. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی میوزک نہیں ہے کہ اس نے بیچ میں یہ بات ایسی کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے کہا یہ کہ اس کو یوں پڑھو، ڈسکشن کر کے. ورتل القرآن ترتیلا، وہ گا کے پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا بھائی. یہ سارے لوگ کافر ہیں جو اس طرح پڑھتے ہیں، منافق ہیں. مسلمان تو ہیں ہی نہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. جو ان کے علماء، ان کے مولویوں، ان کے مفتیان نے ان کو بتایا کہ تمہارا نبی یہ تھا،
یہ اس کو مانتے ہیں، وہ ایک شخصیت کی پیروی کرتے ہیں، وہ ایک شخصیت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے کی پیروی نہیں کرتے۔ هو الذی وہی ہے یصورکم جو تمہاری شکلیں بناتا ہے فی الارحام رحم میں کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ العزیز وہ طاقتور ہے، الحکیم وہ طاقتور بادشاہ ہے، طاقتور حاکم ہے۔ اب وہ اس کا جو شکل بنانا ہے وہ اس کو پتہ ہے، وہ کیسے اس نے سکرپٹ لکھا ہے، وہ کیسے بنا رہا ہے کہ پڑپوتے کے اندر بھی لکڑ دادے کی اس نے وہ عادات اور اس کی شکلیں اور اس کے جین اور وہ سارا کیسا وہ چلتا جا رہا ہے، کیا نظام ہے، وہ اس خود کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورا چیلنج دیا ہے کہ تمہارے اندر نفس کے اندر بھی تعلیم ہے، حاصل کرو کرو کرو۔ کوئی بندہ بھی کسی چیز تک پہنچ جائے گا تو وہ دلیل کے ساتھ بتائے گا کہ ہاں یہ یوں ہے، تو نظر آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو خراب بتائے گا کہ یہ نہیں اس طرح نہیں ہے اس طریقے سے، تو اس کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے۔ خالق وہی ہے، ریالٹی کو وہ جانتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ هو الذی وہی ہے انزل علیک الکتاب جس نے نازل کی تیری طرف کتاب، یعنی جس نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں نا، جس نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں ماں کے پیٹ میں، وہی ہے، اسی نے نازل کی ہے یہ کتاب جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں۔ کتاب بھی اس نے نازل کی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ کتاب کا بریک کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے کتاب کے اندر؟ من ہو اس میں سے آیات تعلیم۔ آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ ترجمہ کرتے ہیں آیت، کہیں آیت کر دیتا ہے، کہیں نشانی کرتا ہے۔ آیت کا ترجمہ کریں نا، یہاں پہ آیتیں لکھ رہا ہے۔ نشان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائن کہتے ہیں نا، یہ سائن اینڈ سمٹمس، سائن اینڈ سمٹمس۔ میں آپ کے پاس ایک چیز آپ نے کیا ہے، میں بولوں گا اپنے سائن کر دیں، اپنی نشانی لگاؤ۔ آپ ہمیشہ ایک طرح کے سائن کرتے ہو کہ یہ میرے سگنیچر ہیں، یہ میری نشانی ہے، میرا نام ہے۔ 50 کروڑ لوگوں نے آپ بولو گے ہاں یہ میرے سگنیچر ہے، میری نشانی۔ سگنیچر کا شارٹ فارم میں کہتے ہیں سائن، سائن نشانی، جو یہ ترجمہ آیت نشانی۔ سائن اینڈ سمٹمس علامات، کہ اس بندے کو فیور ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، کیا سائنس کیا ہے، کیا سائنس ہے، آپ کو کیا دکھ رہا ہے، کیا نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیا نشانی ہے؟ یار مجھے کوئی نشانی بتاؤ ٹائیفائڈ کی نشانی۔ نشانی یہ ہے کہ تو جا رہا ہوگا تو کمرہ آگے سے دروازہ ہلنا شروع ہو جائے گا، یہ ایسی نشانی نہیں بتائے گا۔ وہ یہ بتا رہا ہوگا کھانسی آ رہی ہوگی، سر درد ہو رہا ہوگا، آنکھیں لال ہو رہی ہوں گی۔ علامات، علامات جو چیز تمہاری نالج میں آئے گی، جو خود کو جھنجھوا رہا ہوگا، وہ ٹائیفائڈ خود کو جھنجھوا رہا ہوگا کہ یہ میں ہوں ٹائیفائڈ، دیکھو میرے سائنس، انڈرسٹینڈ؟ وہ خود کو جھنجھوا رہا ہوگا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو قرآن ہے نا، منہ آیات، اس میں سے جو نالج ہے، اس میں سے جو علم ہے، منہ آیاتم محکمات، وہ احکامات والی ہیں، محکمات جو حکمیہ ہوں، جن کے اندر آرڈر ہو، ڈو یہ کرو اینڈ ڈونٹ یہ نہیں کرو، کہ اس قرآن کے اندر تعلیم ہے آرڈر والی کہ یہ کام کرو۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا حکم اللہ، یہ جیسے وہ آتا ہے وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، وکیف یحکمونک، یہ تجھ سے کیوں کر حکم مانگے نے، وکیف اور کیوں کر، یحکمونک وہ تجھ سے حکم لیں، وعندہم التوراۃ اور ان کے پاس توریت ہے، فیہا حکم اللہ جس میں اللہ کا آرڈر ہے، اور اس سے آگے چل کر آ رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون،
نبی اس سے احکامات دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے تیری طرف کتاب اتاری ہے، تو رعد میں کیا ہے؟ صرف آرڈر، حکم. انا انزلنا التوراۃ، اللہ نے کہا وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے. یہاں کیا آ رہا ہے؟ منہ آیات محکمات، جس میں احکامات ہیں، تعلیمات ہیں. ہن ام الکتاب، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی ماں ہے، جو کتاب کی ماں ہے. ام جو لفظ ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، امام. ہن ام الکتاب، ابراہیم امام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان ابراہیم، بے شک جو ابراہیم تھا وہ امت تھا. وہ مجھے ابھی آیت یاد نہیں آ رہی کہ ابراہیم جو تھا وہ امت تھا. لفظ امام اور امت اور امہ ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے کہ لیڈ کرتی، کہ وہ لیڈ کرتی ہے. ہن ام الکتاب، وہ اسکرپٹ لیڈ کیا ہوا اسکرپٹ ہے جو شروع سے چلا ہوا آ رہا ہے، جو نوح کو دیا، جو ابراہیم کو دیا، جو تیری طرف وحی کیا، جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، وہ ہے. ہن ام الکتاب، وہ لیڈ کرتا ہوا اسکرپٹ ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو، یہ کرو اور یہ نہیں کرو. لیڈ کرتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور جو دوسری ہیں وہ تشبیہات ہیں. اخر متشابہات، وہ ریپیٹیشن والی ہیں، ملتی جلتی ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار. ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں کہہ رہا آسمان سے پانی برساؤ کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا تم بھی پانی برساؤ آسمان سے. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کھیتی باڑی کرو. کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. کچھ پکا پکایا کھاتے ہیں، کچھ ہوٹل سے جا کے کھاتے ہیں، کچھ دکان سے خرید کے لاتے ہیں، گھر میں خود پکاتے ہیں. کسان جاتا ہے، ہاری جاتا ہے، وہ بارش کا انتظار کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے یا اللہ پانی برسا، تو نے کہا ہے میں نے آسمان سے پانی برسایا. پھر وہ زمین نرم ہوتی ہے، وہ ہل چلاتا ہے، پھر وہ دوسری بارش کا انتظار کرتا ہے، بارش آتی ہے، وطر پڑتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے اس میں، پھر بارش کے لیے دعا کرتا ہے. وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری متشابہات ہیں. وہ تجھے بار بار کہتا ہے ہم نے وہ آدم کا اور قصہ پڑھ کے سناتا ہے کہ وہ جنت سے کس طرح شیطان نے اس کو نکالا. وہ حکم نہیں ہے. وہ تجھے بار بار کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے. تجھے موسیٰ علیہ السلام میں قصہ سناتا ہے، وہ حکم نہیں ہے. اب کہ اس میں کون سا معاملہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی ایکچوئل جو اس کی تعلیم ہے، کہ اس کی تعویل ہے کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا، وہ اللہ جانتا ہے، تو میں نہیں جانتے. جو علم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے، برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے. کیسے ہوا ہے اب میرا اللہ جانتا ہے. اس میں کوئی ہار جیت نہیں ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری جو ہیں وہ تشبیہات ہیں. اب یہ جو لفظ آیا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اب یہ کتاب کی بات آ رہی ہے نا کہ ہم نے کتاب نازل کی. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس نے تیری طرف کتاب نازل کی. مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَمَاتٌ، اس سے آیات جو ہیں وہ تعلیم جو ہے اس سے آرڈر والی بھی ہے، جو کتاب کی لیڈ کرتی ہے، جو کتاب کو لیڈ کرتی ہے، جو اسکرپٹ ہے اللہ کا اس کو لیڈ کرتا ہے. وہ جو ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، تیری طرف وحی کیا، نوح کو دیا، وہ ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو ہے وہ تشبیہات ہے. اب جب یہ قرآن کا ہی بریک بتایا نا اس نے، یہ قرآن کا بریک بتایا. سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تجھ کو عطا کی سبعًا من المثانی، 7 مثانی سے، ریپیٹیشن سے، دہرانے سے، والقرآن العظیم. اب لفظ جو مثانی ہے قرآن میں یہ ریپیٹ ہوا. سورہ زمرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سورہ زمرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ جس نے احسن حدیث نازل کی، لکھی ہوئی ہے کتاب متشابہ مثانی، متشابہ مثانی، ریپیٹ، ملتی جلتی. اور 7 کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ تمہیں
کس سے جو سناتا ہے، جو تمہیں حوادث پڑھ کے سناتا ہے، بارہا آپ کو سناتا ہے نوح کا قصہ، بار بار سناتا ہے تمہیں ہود علیہ السلام کا اور قوم سمود کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور ابراہیم علیہ السلام کا، اور تمہیں لوط علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے، شعیب علیہ السلام کا سناتا ہے، اور موسیٰ اور فرعون کی یہ قوموں کے جو حوادث ہیں وہ تمہیں بار بار تمہیں یہ سناتا ہے کہ یہ قومیں، اس کے علاوہ تعالیٰ نے کسی قوم کا نہیں بتایا کہ اس قوم پر عذاب آیا ہو یا ریپیٹ کیا ہو، بار بار نہیں بتایا، کوئی ایک واقعہ بتا دیا ہو، بار بار جو تمہیں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تمہیں اس قرآن میں اب ظالم لوگ جو آگے نہیں، یہ سورہ فاتحہ تھی، سبع من المثانی سورہ، اچھا سورہ فاتحہ میں سے ایک الحمدللہ رب العالمین ایک ہے، الرحمن الرحیم دو ہے، عجیب طریقے سے کاؤنٹ کیا۔ جب ہم نے قرآن سٹارٹ کیا تھا تب ہم نے دکھایا تھا 3 قرآن پاک لے کر آئے تھے کہ کسی نے بسم اللہ میں 1 ڈالا اور اس طریقے سے ساری بات بتائی تھی۔ تو متشابہات کا یہ مطلب ہے کہ جو آیات جو ہیں وہ حکمیہ نہیں، ایک حکم ایک آرڈر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تشبیہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کی سوچ ٹیڑھی ہے، قلوب سوچ، مائنڈ پلٹ، جس طاقت کے ساتھ ہم پلٹتے ہیں، اپنی مائنڈ میں زور ڈالتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کی سوچ ٹیڑھی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے لگتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، جو متشابہ ہے، منہ اس سے، ابتغاء ڈھونڈتے ہیں، الفتنہ فتنہ ڈھونڈتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، اور ڈھونڈتے ہیں اس کا مطلب، وما یعلم، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے، وما یعلم تأویلہ، اس کی جو تعویل ہے وہ نہیں جانتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، جس طرح نے کہا نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ نے کہا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، تو میرا اللہ جانتا ہے کیا دیا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ والراسخون فی العلم، جو راسخ ہیں علم میں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مضبوط ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ہم اس کو مانتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کے سب یعنی محکمات اور متشابہات سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو نصیحت وہ حاصل کرتا ہے، نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو عقل والا ہے، عقل والا نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وما کیا مطلب کہ یہ نہیں کہ جو تعویل ہے اس کی نصیحت عقل والے کو سمجھ میں آ جائے گی، بہت سے لوگوں نے یہ مطلب بھی نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس نصیحت پہ عمل کرتا ہے نا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، عقل والا یہ مان لے گا کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اس بات سے نصیحت حاصل کر لے گا۔ جب الا اللہ آ گیا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، تجھے جو اللہ نے حکم دیا تو اس حکم کو مان، کہ جو مال اس نے تجھ کو دیا ہے اس کو خرچ کر، اللہ کو رب مانتے ہوئے، تو اس کو رحمان مان اور اس کا عبد بن کے لوگوں پہ رحم کر، وہ انصاف کو پسند کرتا ہے، تو اس کا عبد بن، تو انصاف کر، تو مظلوم کے لیے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہو، آواز بلند کر ظالم کے سامنے، تو یہ کام کر۔ اس کے پیچھے لگا ہوا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا اٹھایا؟ زندہ اٹھایا، آسمانوں پہ گئے، کون سے آسمان پہ ہیں؟ وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا؟ وہ تو سیدھی سیدھی بات لکھی ہوئی، یہ سارے لوگ جیسے تیرے کو اللہ اٹھا لے، وہ قرآن پڑھ نہیں رہے، کہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا، وہ جو اولو الالباب ہیں وہ کہتے ہیں اے ہم کو پالنے والے، لا تزغ قلوبنا، ہماری سوچ کو ٹیڑھا مت کریو، کہ ہم ان تعویلوں کے پیچھے نہ لگ جائیں، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں راہ دکھا دیا، کہ ہم نے جو آرڈر ہیں، جو کمانڈز ہیں، ہم نے ان کمانڈز کو فالو کرنا ہے، متشابہات کے پیچھے ہم نے نہیں پڑنا، بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہم کو عطا کر تیری طرف سے رحمت، کہ تعالیٰ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو تاکہ تم پہ رحم ہو۔
انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے، ہم پہ رحم دے۔ ربنا، اے ہم کو پالنے والے، انکا، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، واسطے اس دن کے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خود کے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اب یہ تم لوگ اذانیں سن رہے ہوتے ہیں، صبح شام لوگ اذانیں دے رہے ہیں، گا گا کے اذانیں دے رہے ہیں، اس کے بعد دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے آخر میں آتے ہیں لا یخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اذان کی بھی دعا بنا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، کہ وہ ہماری شفاعت کرے، بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، کہ تو نے جو نبی سے وعدہ کیا کہ تیری امت کو بخشوائے گا، تمہاری نماز اور تمہاری نماز کی جو اذان اور اذان کی جو تم نے دعا منائی، تمہاری مین چیز جو تمہاری عبادت ہے اس کے اندر، کہ تم نے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمارے نبی سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں بخشوائے گا۔ سنتے ہو نا یہ دعا کہ ہمیں نبی کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، کہ فائدہ ملے ہمیں، وہ ہماری قیامت کے دن شفاعت کرے۔ یہود اور نصارہ والا کام کر رہے تھے، ان کو یہود اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح تو آگ میں گئے بھی صحیح تو آگ ہمیں تھوڑے دن ہی چھوئے گی، اس کے بعد ہم اپنے گناہ کمپلیٹ کر کے ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تو تم لوگ بھی تو وہی ہو جو یہ بات کرتے ہو۔ اللہ کا رسول تو یہ قرآن میں لکھا، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ان میرے لوگوں نے، ان میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، وہ تو میں قیامت کے دن پکڑوائیں گے، یا اللہ ان کو عذاب دے۔ وہ تو یہ گواہی دیں گے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تم کہہ رہے ہو بخشوائیں گے، تو سوچو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، بالکل سرے سے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے میں ان کو بولتا ہوں ٹریڈیشنل، روایتی، جو روایتوں سے چلے ہوئے آ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں روایت میں آیا ہے، اچھا آپ کسی دن جمعے میں جانا بھی نہیں، غلطی سے بھی نہیں جانا، کہیں سن لینا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے یا کہیں جب یہ دے رہے ہوتے ہیں نا خطبہ اپنے مسجدوں میں، تو اس میں یہ بول رہے ہوتے ہیں جی روایتوں میں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ اچھا ان کے نام بھی لکھے ہوئے راوی، 9th میں آپ نے سنا ہوگا نام راوی، جی فلانا راوی، اس سے یہ مروی ہے، کہ راوی روایت کرنے والا، اس سے یہ مروی ہے جو اس نے روایت کی ہے۔ ٹریڈیشنلز، سارا اسلام روایتی ہے ان کا۔ ایکچوئل جو اسلام ہے وہ تو فیکٹ پر ہے، فیکٹ، اٹس ناٹ اے ٹریڈیشنلز، فیکٹس جو ہے وہ حقیقت پر مبنی۔ اللہ تمہیں کیوں کہے گا کہ یہ پتھر آیا ہے جنت سے، اس کو سارے چومو، اس کے چومنے میں لوگوں کو دھکے لگ رہے ہیں، کتنوں کا وہاں پر استحصال ہو رہا ہے، شوشن ہو رہا ہے، کتنوں کا وہاں پہ مولیسٹ ہو رہی ہیں، کتنی عورتیں، کتنے لوگ، کتنوں کی جیبیں کٹ رہی ہیں وہاں پہ، کہ جی حجر اسود کو چوم لیں ہم، کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ کیا اللہ جو کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ یہ میں نے آسمان سے پتھر دیا تھا آدم کو؟ اگر اللہ نے نہیں دیا تھا تو آدم پھر کیا چوری کر آیا تھا وہاں سے، یا ایسے ہی اٹھا کے لے آئے تھے؟ یا اسٹرائڈ کے ٹکڑے گرے، شہاب ثاقب کے ٹکڑے گرے، وہ تم نے وہاں پہ پیوست کر دی اور اس پہ کالا تیل لگاتے ہو، اس کو کالا ہی رہا ہے، اس کو چوم رہے ہو؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے تم اس کو چوم رہے ہو؟ یہ تو ویسے ہی ہے کہ وہ گائے کی کیا کہتے ہیں، وہ سینگ رکھتے کہ یہ بہت اچھی گائے تھی اور اس کے سینگ وہ کوئی ہندو آ کے چوم رہا ہے، گائے کی عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر بھی گائے تو گائے سمجھ میں آ رہی، پتھر کی عبادت کر رہے، دونوں غلط۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کے وہ کر رہا ہے، تو چلو غلط، ٹوٹلی غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔ وہ پروفٹ کی مورتی بنائی ہے، اس نے پروفٹ کی مورتی بنائی ہے، کمپیئر کرو اس سے۔ کوئی پروفٹ ابراہیم کی مورتی بنا کر اس کی پوج رہا ہو، تو پتھر کی پوجا کر رہا ہے، پتھر کو چوم رہا ہے کہ جنت سے آیا یہ۔ جو ٹریڈیشن، روایتی، کہ اس نے اس روایت سے 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 وہ چوم چوم کر کے کھڈا کر دیا اس میں۔
اندازہ کرو. تو یہ سب کے سب روایات پہ چل رہے, کوئی حقیقت نہیں, کچھ بھی نہیں. اور بولیں کہ تم ابو بکر کو نہیں مانتے. بھائی ابو بکر کا مطلب تو بتاؤ پہلے. کنواری والا, یہ کنواری کا باپ نہیں. ابو کا مطلب عربک میں جب اس طریقے سے آ رہا ہے نا, اگر کوئی کسی کا اینٹوں کا بھٹا ہے تو اس کو وہ یوں ہی کر کے بولیں گے اینٹوں والا. وہ اس کے لیے عربی میں جو یوں نہیں بولیں گے اینٹوں کا باپ, کنواری والا. ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی کہ ایسا لقب لگایا اور منسوب کر دی نبی علیہ السلام کی ذات. کوئی نہیں ہسٹری, کوئی کچھ بھی نہیں, سب جھوٹ, سب ایسے ہی. کہتے ہیں نبی نے یہ لقب دیا. ہاں, وہ نہیں, اس معاشرے کے لوگوں نے دیا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے صدیق کا لقب دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ٹریڈیشنز ہیں, سب کے سب ٹریڈیشنلز ہیں, روایات. اور یہ اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے, قرآن کے لیے نہیں. قرآن کے لیے نہیں. قرآن میں ان میں سے کسی کا ذکر نہیں ہے. بھائی تم سیدھی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے متشابہات کے پیچھے نہ پڑو, احکامات کو مانو. تم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا, تم تو اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے, اپنی ٹریڈیشنز کے پیچھے, اپنی روایات کے پیچھے. وہ صحابی نہیں تھا, وہ صحابیہ نہیں تھی. بھائی تھا یا نہیں تھا, تمہیں اس سے کیا؟ تم رسول کی پیروی کرو, تم رسول کی پیروی کرو, تمہارا اس سے کیا لینا دینا. اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, اس کی اولاد کے نام لے کے کہا. تعالیٰ نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ لوگ گئے, مر گئے, گزر گئے, انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے, تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے. جو انہوں نے کیا تم سے اس کا کوشچن نہیں کیا جائے گا. تم کیا کہتے ہیں, اور وہ کہ کتنی بڑی ہستیوں کے نام ہیں, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, موسیٰ, عیسیٰ, یعقوب کی اولاد, اور نبی. تعالیٰ نے کہا وہ امت گزر گئی. تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا جو انہوں نے کیا, تم سے وہ سوال کیا جائے گا جو تم نے کیا. تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے. ابراہیم, وہ یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی تھا, نصرانی تھا. ابراہیم علیہ السلام میں کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا ان سے, یہود نصارہ سے, نہ اسماعیل علیہ السلام کا, نہ اسحاق کا, نہ ان لوگوں نے کہا یعقوب کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہود تھا. یہ ان لوگوں نے کہا. ان لوگوں سے مراد یہ سارے ایک ہی ہیں, عیسائی, یہودی اور یہ مسلمان, یہ جو ٹریڈیشنل مسلمس, یہ ایک ہی قبیلہ, ایک ہی قوم ہے. یہ نبی علیہ السلام کی قوم ہے جس قرآن کو نہیں مانتی, اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں. سمجھ آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانے گا, اپنے اعمال درست کرے گا, اس کو جنت میں جگہ دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا, اوپر پیچھے لکھا ہوا ہے کہ جو انکار کرے گا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو وہ والذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ ان کے لیے شدید عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے. آگے لکھا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا. جو لوگ انکار کرتے ہیں, کس چیز سے انکار کرتے ہیں؟ کہ اللہ کو رب نہیں مانتے. یعنی وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس مال ہے, پروفٹ ہے, یہ ہمارا ہے. تبھی لکھا ہوا لن تغنی عنہم اموالہم, ان کو ان کا مال فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ مال اپنے پاس رکھ رہے ہیں, وہ آگے نہیں دے رہے, کہہ رہے نہیں بھائی ہمارا ہے, ہم نے نہیں دینا کسی کو. مر جائیں گے, تعالیٰ کہہ رہے وہ مال ان کے فائدے نہیں آئے گا, وہ ان کی گلے کی رسی بنے گی, وہ لوگ آگ والے ہوں گے. وہ ہیں ابو لہب. عجیب عجیب بات بنائی ہوئی ابو جاہل. اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ابو جاہل کے 2 بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھی. آپ پڑھ لو, ہسٹری کھول لو, ابو لہب کی یا ابو جاہل کی. کہتے ہیں جس وقت یہ صورت آئی تب جدا ابی لہب, تو ابو لہب گیا اپنے بچوں کے پاس اور کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. پڑھ لو ہسٹری, اسلامک ٹریڈیشنل اسلامک ہسٹری پڑھ لو, کھول لو, جو لوگ کیا کہتے ہیں. عجیب قسم کا نظام بنایا, سب تو خود سے بنایا ہوا.
کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بندے نے آ کر ان کے اوپر جی اونٹ کی اوجری ڈال دی. باقی لوگ نہیں تھے آگے پیچھے. تم لوگ کہاں تھے جو تم تھے لوگ صحابہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جان کٹوا دیں گے، گلا کٹوا دیں گے. عجیب سی کہانیاں بنائی. انہوں نے یہ نماز نہیں پڑھی، انہوں نے قرآن پڑھا ہے. یہ تو ان کے مولویوں نے بنائی ہیں نمازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم، ان کو ان کا مال فائدہ نہیں دے گا. وہ کس چیز سے انکار کر رہے ہیں؟ وہ مال کو جمع کر رہے ہیں، وہ مال آگے دے نہیں رہے. وہ لوگ ابو لہب ہیں. ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی جو اولاد ہے، جو ان کی نفری ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں. آل سے ہی اولاد نکلتا ہے نا، کہتے ہیں من آل فرعون، فرعون کی آل، فرعون کی لوگ، فرعون کے ماننے والے. فرعون کی تو خود کی اولاد نہیں تھی نا. من اللہ شیئا، اللہ سے تھوڑا سا بھی نہیں بچا پائیں گے. وَأُولَٰئِکَ، اور وہ لوگ، ہم وقود النار، وہ آگ کا ایندھن ہے. جو لوگ انکار کر رہے ہیں آگ کا کیا ہے؟ ایندھن. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. وہاں لہب کا ترجمہ ابو لہب نہیں کرا کہ بہت جلد ابو لہب والی آگ میں ڈالا جائے گا. سیصلی نارا ذات لہب، وہاں پہ شعلہ لکھ رہا ہے کیونکہ یہ ایک قرآن میں تیسری جگہ بھی آیا ہے. کداب آل فرعون، کداب آل فرعون آ گئے نا. آل فرعون، یہ فرعون کی مانند ہیں. یہ لوگ فرعون کے لوگوں کی طرح ہیں. آل فرعون، فرعون والوں کی طرح ہیں. یہ لوگ فرعون والوں کی طرح جو انکار کر رہے ہیں. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، ہماری تعلیم کو جھٹلاتے ہیں. فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. واللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والا ہے. کل للذین کفروا، انکار کرنے والوں سے کہہ دو، ستغلبون، بہت جلد تم لوگ غالب آ جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. مرتے جا رہے ہیں جن لوگوں کی موت آتی جا رہی ہے. ہمارا تو یہی ایمان ہے نا، وہ مر رہے ہیں اور جمع ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ آگے جب دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جہنم میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جہنم میں، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا قیامت کے دن، ان کے جسموں کو، پھر ان کو سزا دے. سورہ واقعہ پڑھو کہ تعالیٰ نے کہا جب جان حلق کو پہنچ جائے تو پھر لوٹ کے دکھاؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، تو اگر تو وہ مقربین میں سے ہوا تو فروح و ریحان و جنت النعیم مرنے کے بعد. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے ہوا فسلام لک من اصحاب الیمین، من اصحاب الیمین، جنت والوں کی طرف سے، دائیں ہاتھ والوں کی طرف سلامتی ہے اس کو. تو اور میں اس کا شعور نہیں رکھتے، نہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کیا فارم ہے. وہ ہم اپنی جان کو ہی نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کس شکل میں ہوگی. ہمیں نہیں دکھتی. ابھی میری جان یہاں سے نکلے تم دیکھو گے کہ میں کس طرح اڑتا ہوا جا رہا ہوں، کون ہوں میں، کتنی ایزی ہے وہ، اس کی کیا فارم ہے، اس کا کیا حجم ہے، وہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے بولتی ہے، وہ نہیں تم سن سکتے. ہم جن کی آواز نہیں سن سکتے، ہم جان کو نہیں فیل کر سکتے. تبھی تو وہ آئے تو انہوں نے کہا، جب وہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہوئے آ رہے تھے، جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جب قرآن پڑھے، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو سہنی تھی، لوگ بولیں کہ ہاں ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ کہ تیری طرف وحی کی گئی ہے، کل یہ بات کہہ دے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ جنوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی ہے. لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ لوگوں نے نہیں سنی جنوں کی آواز، وہ مگر وہ باتیں کر رہے، تبھی انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. تعالیٰ نے کہا جب جان نکلنے لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ کو لٹا اس میں تاکہ میں اچھا عمل کر سکوں. کبھی کسی کو سنے؟ اس وقت وہ جھل رہا ہوتا ہے، جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتحشرون الی جہنم، تم لوگ بہت جلد پکڑے جاؤ گے. ستغلبون، غالب آ جاؤ گے، پکڑ لیے جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم،
اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور بہت بری جگہ ہے۔ قد کان لکم آیا، تمہارے لیے علم ہے، فی فئتین، بیچ دو جماعتوں کے، التقطا، جو آپس میں لڑی، آپس میں باہم مقابل ہوئے، فئتن، ایک جماعت، تقاتل، لڑتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، واخری، اور جو دوسری جماعت ہے، کافرہ، وہ انکار کرنے والی ہے، یرونہم، وہ انہیں دکھائی دیتے ہیں، مثلیہم، ان کی مثل دو چند، ڈبل، رأی العین، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ زُیّنَ للناس، انسان کی جو ڈیزائرز ہیں، انسان کی جو وشز ہیں، انسان کی حب الشہوات، شہوات، وشز، وہ لوگوں نے شہوت کا ایک ہی مطلب نکال لیا جی، شہوات، وشز، خواہشات، من النساء، عورتوں سے۔ اب انسان میں میل اور فیمیل دونوں آ جاتے ہیں، انسانوں میں میل اور فیمیل دونوں آ جاتے ہیں۔ عورتوں کو عورتیں بھی بھلی لگتی ہیں کہ وہ اس کے حسن سے معیوب ہوتی ہیں، مرد دوسرے مرد کے حسن سے معیوب نہیں ہوگا کہ اس کے بال دیکھو یار، اس کی مونچھیں دیکھو کتنی پیاری ہیں، مگر لڑکی دوسری لڑکی کی آئی بروز بھی دیکھے گی، اس سے وہ مرعوب ہوگی، اس کی آئی لیشز سے مرعوب ہوگی، وہ لپسٹک لگائے گی، اس کی لپسٹک سے ہوگی، پوچھے گی کون سا کہاں سے لی ہے، وہ پرس لے کر آئے گی، پرس سے بھی پوچھے گی یہ پرس کہاں سے لیا ہے، سینڈل لے گی، اسے مرد نہیں پوچھے گا، اسے اتنا نہیں پوچھے گا، وہ ہوگی۔ تو تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد کو کس میں نظر آئے گا؟ عورت میں نظر آئے گا۔ جتنے بھی انسان ہیں، مرد اور عورت، ان کی شہوات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، من النساء، عورتوں سے، بولے نہیں میرے کو تو نہیں، زُیّنَ للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹوں سے۔ عورتوں کو بھی بیٹے اچھے لگتے ہیں نا، مردوں کو بھی بیٹے اچھے لگتے ہیں، تو ناس میں دونوں آگے، والقناطیر، اور ڈھیر، خزانوں کے، المقنطرہ، جمع کیے ہوئے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، مردوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، عورتوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، والخیل المسومہ، اور انسانوں کو گھوڑے نشانہ باز، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیت، کچھ چیز رہ تو نہیں گئی، کچھ بچا۔ یہی ہے ڈیزائرز، یہی ہے کہ یہ ہو میرے پاس، یہ ہو میرے پاس، یہ ہو میرے پاس۔ ہر کھیتی میں سارے پھل فروٹ آ گئے، مویشیوں میں سارا کچھ آ گیا، انعام میں سارا، اور دولت، ذخائر، اور عورتیں اور بچے سب آ گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے محمد الرسول اللہ جو تم کو تعلیم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اللہ کی طرف، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، میرا یہ ہو جائے، میرے کو یہ چیز مجھے اتنی مل جائے، میرا یہ بینک بیلنس اتنا سوٹ کر جائے، میں یہ ایک پلاٹ لے لوں، میرا یہ ہو جائے، میں وہ کر دوں، یہی کرتا رہے گا، یہی کرتا رہے گا، یہ کہ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، بہت جلدی پکڑ لیا جاؤ گا، جہنم کی طرف گھسیٹ کے جائے گا، بس کیا ہوا تمہیں جان گئی، ختم۔ ابھی تو میں نے پلاٹ خریدنا تھا، اس وقت یہ نہیں بول رہا ہوگا یار میں نے پلاٹ خریدنا تھا، میں نے مکان بنانا تھا، تو نے میری جان نکال دی، اس وقت جو نہیں بولے گا۔ اور بچے کو اٹھا رہا ہے، پتا میں نے بھی خواب دیکھنی تھی، میں خواب دیکھ رہا تھا، ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہوتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کی یہ ڈیزائرز ہیں، یہ وشز ہیں انسان کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے حیات، جیون، دنیا، نزدیک کا، جو بیچ کا پردہ ہے نا، موت، موت سے پہلے ہے دنیا، اور موت کے بعد ہے آخرت۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، متاع ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک جو ہے حسن و اچھا ہے مآب، ٹھکانہ۔ تو اللہ کہہ رہا تم لوگوں کو یہ چیزیں لگ رہی ہیں نا، یعنی وہ چیزیں جو ہے نا، بھائی کوئی مسئلہ ہے کیا؟
کیپ سائلنٹ، بالکل کیپ سائلنٹ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں دنیا میں دکھ رہا ہے اور کوئی چیز رہ تو نہیں گئی نا اس میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کے ہاں ہے وہ اس سے اچھا ہے، ہمیں تو ان کے علاوہ تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے تم کو جنت کے بارے میں جتنا بتایا نا کہ انار، انگور، کھجور، نہریں، شہد، وہ سب کے سب تمہیں تشبیہات بتائی ہیں، اسی لیے پہلے تمہیں تشبیہات کے بارے میں بتایا کہ تاکہ تم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش۔ تعالیٰ نے کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لوگوں نے اس کو حوریں کہہ دیا، وہ حور عین کہ وہ جو نعمتیں ہیں، اس لیے اس میں فیمیل کا صیغہ آ رہا ہے کہ نعمتیں جو ہیں کہ وہ نعمتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، باغات ہیں، اس میں جو نعمتیں ہیں مقصورات فی الخیام، مقصورات لمیٹڈ ہیں، روکی ہوئے نا، کہ جو بال اپنے کٹوا رہے ہوں گے اور حلق کروا رہے ہوں گے، قاصرات تقصروا من الصلاۃ، صلاۃ کو کم کر دو، لمیٹڈ کر دو۔ لمیٹڈ مطلب تمہاری اپروچ میں میری یار لمٹ سے باہر، وہ تمہاری آنکھوں کی لمٹ میں ہوں گی چیزیں، تم لوگوں کو دور نظر دوڑانی نہیں پڑے گی کدھر کے میرے باغات۔ مقصورات فی الخیام، جو تمہاری اپنی جو جگہ ہے جدھر تم ٹھہرو گے وہیں پر ہے، لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دی۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہم تو انہی چیزوں کو جانتے ہیں نا جو انسان کی ڈیزائرز ہیں، وشز ہیں، کہ یہ چیزیں ہو جائیں ہمارے پاس۔ قل ان کو کہو، اُنبئکم، کیا میں تم کو خبر دوں، اُنبئکم، نبا خبر سے ہے، نبئکم میں تم کو خبر کروں، بخیر من ذالکم، اس سے اچھا، کس سے اچھا؟ زین للناس حب الشہوات من النساء، نساء کی جو ڈیزائر ہے، عورت کی شہوت، بچے لڑکوں کی شہوت، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے اور انعام۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو الگ کیا، نشان باز گھوڑے الگ کیے اور انعام الگ کیے، والحرث، اور کھیتیاں، باغات، اس کو الگ کیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، تعالیٰ نے کہا ان کو کہو کہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتاؤں۔ ہم تو اسی چیز کے بارے میں، ہم تو ایک پلاٹ مل جائے ہمیں یار، گھر بنا لیں اپنا۔ بھئی رہ رہے ہو نا چھت کے اوپر، بارش ہوتی ہے گیلے ہو جاتے ہو، رہ رہے ہو نا، کرائے پہ رہ رہے ہیں، اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ رکھا ہے۔ کیا پتہ ہمارا کہ بچوں کا بچہ یا کہ ہمارا ہی بچہ اربوں پتی بن جائے، وہ بنا لے گا اپنے، مرے، اس کو موت نہیں آنی پھر کہ تو نے ارب پتی ہو گیا اب اس کو موت نہیں آئے گی، اس پہ نشان لگ گیا جی، اس سے موت نہیں آئے گی۔ مرنا ہے اس نے 10 سال بعد نہیں، 15 سال بعد نہیں، 40 سال، 50 60 کا تو مرنا ہی ہے نا، اس نے مر گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں محنت کرو اور اللہ کا عبد ہو کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کو ساتھ اس کو کھانا کھلاؤ، اتنا بڑا نام پا کے اس دنیا سے جاؤ تاکہ لوگ بولیں ہاں عبد تھا، عبد تھا، نوکر تھا بھائی، لوگوں کی خدمت کرتا تھا، سرونٹ تھا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے لیے جنت ہے، فاستبقوا الخیرات، خیرات کے لیے بڑھو، نیکیوں کے لیے بڑھو، جنت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو بتاؤ، او نبئکم، کیا میں تم کو خبردار کروں، بخیر من ذالکم، اس سے اچھی، ان لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا عند ربہم، جو خود کے پالنے والے کے آگے خود کو سرنڈر کیا ہوا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جہاں اس کے تحت نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، وازواج مطہرہ، اب یہ ترجمہ کر دیں گے، اور بیویاں پاکیزہ۔ وازواج مطہرہ کا مطلب، ازواج کا مطلب ہوتا ہے، سمجھتا نا کہ وکنتم ازواجا ثلاثہ، خود بھی ترجمہ کافی جگہ ازواج ہاں، مطہرہ پاکیزہ، کہ نہایت عمدہ چیزیں تمہیں دی جائیں گی، یہی چیزیں جو ہوں گی نا، جو پھل، باغات، اور یہ پرندوں کے گوشت، اور یہ ساری نعمتیں، اور کنگن اور سونے اور چاندی،
جوہرات پہنائے گا. تعالیٰ کہہ رہا ہے ازواج مطہرہ، نہایت عمدہ چیزیں تمہارے کو یہ دی جائیں گی. یہ جو دنیا کا ہے نا، ذالک متاع الحیات دنیا، آگے لکھا ہوا ہے واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت اچھا ہے. یہ دنیا کا حساب کتاب ہے. مطلب ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے خوشنودی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ جو ہے وہ اپنے عبد کو پہچانتا ہے. واللہ بصیر بالعباد، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کا عبد بنو، اللہ کا عبد بنو، اللہ کا عبد بنو. اور جو کام عبد الستار ایدی کرتا تھا وہ کام کرو. اور یہ تمہارے جو ٹریڈیشنل مسلمس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے بہت سے بڑے بڑے لوگ تو اس کو وہ اس میں شامل بھی نہیں کرتے، کہ وہ کہتے ہیں وہ کتنے کتنے دن نہاتا نہیں تھا جی، اس کو غسل کے فرائض نہیں پتہ. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تھا اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ تھا. وہ تمہارے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھتا تو تم کہہ رہے ہو مسلمان نہیں تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اس کی نوکری کر رہا تھا، لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا. یہ کام کرو. تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جو یہ چھپا والا کر رہا ہے یہ کرو. جو لوگوں کو اگر امبانی لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، بہت سے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، بڑا نام ہے اس کا، کھانا کھلاؤ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام کا. کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو میرے سے دیا. ظالم کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، کیوں مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہو؟ یہ تو لوگوں کے نام. تمہیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول اللہ کی. وہ جو اللہ تعالیٰ کا رسول آیا ہے، کتاب لے کر آیا، اس کی پیروی کرو. صدق اللہ العظیم.